إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت فوضع أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن اور ان کے قواعد. تو عزیزو پہلے نمبر پہ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وزن اور ان کے قواعد، وزن کی کیا تعریف ہے؟ وزن کسے کہتے ہیں؟ جواب: کلمے کی حیت اور ساخت کو بیان کرنے کے لیے وزن استعمال کیا جاتا ہے. کلمے کی حیت اور ساخت، اس کی بناوٹ کو بیان کرنے کے لیے وزن استعمال کیا جاتا ہے، اور حاصل ہونے والے لفظ کو وزن کہتے ہیں، یعنی جو حاصل ہونے والا لفظ ہے، اور مطلوبہ کلمے کو جس کا ہم وزن کر رہے ہیں اس کو موزون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر جی وزن کی کیا تعریف ہے؟ کلمے کی حیت اور ساخت بیان کرنے کے لیے وزن استعمال کیا جاتا ہے، اور حاصل ہونے والے لفظ کو وزن، اور اس مطلوبہ کلمے کو جس کا وزن کیا جا رہا ہے اس کو موزون کہتے ہیں. یہ جو بحث شروع کر رہے ہیں نا کہ وزن اور ان کے قواعد، یہ دراصل میں وہی بحث ہے جو صرف میر میں ہم نے نہیں، یعنی حروف اصلی اور زائدہ کو پہچاننے کا کیا معیار ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حروف اصلی ہیں. صرف میر میں ایک درس تھا نا، دوسرا تیسرا نمبر پہ آتا تھا. ٹھیک ہے، کہ حروف اصلی اور زائدہ کو پہچاننے کا معیار کیا ہے، اس بحث کو نا یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ تو یہ ظاہراً تو تھوڑا مطلب ہے فکر طلب ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہاں آپ نے دقت کرنی ہے، غور کرنی ہے. ممکن ظاہر آسان ہو لیکن ہے غور و فکر والی چیز ہے. تو پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ حروف اصلی اور زائدہ کو پہچاننے کا جو معیار بیان کرنا چاہتے ہیں، تو معیار ترازو کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ایک ترازو کی قسم یہ ہے کہ بھائی نا ہم کسی چیز کا وزن کرتے ہیں، 50 کلو ہے، 100 کلو ہے، اس کا وزن کرتے ہیں، اس ترازو کے اوپر ڈال کے وزن کرتے ہیں. ایک ترازو کی قسم یہ ہے. نمبر دو ترازو کی قسم یہ ہے کہ جناب مشینیں جو ہوتی ہیں جن کے اوپر سامان لدا ہوا ہوتا ہے تو ان کا وزن کرتے ہیں. ایک معیار معین ہے، اگر اس پہ مشین نے ٹھیک وزن اٹھایا ہوا ہے تو نہیں، ورنہ اس صاحب مشین کو جرمانہ کر دیتے ہیں کہ جناب زیادہ سامان آپ نے سوار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو ایک ہے نا، وزن کرنے والی مشین بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ ترازو ہے. اور روایات میں آیا ہے کہ جناب علی اعمال کا جو میزان ہے، ٹھیک ہے، میزان اعمال مولا علی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن نا دیکھا جائے گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو بسم اللہ جائے گا جنت. اگر ولایت علی نہیں ہے تو کہیں گے بس یہ سارے اعمال بیکار ہیں، ان کو جہنم بھیج دو. ٹھیک ہے، ولایت مہم ہے، اور ولایت سے ہی اعمال قبول ہونے میزان اعمال ہے، لقب ہے مولا امیر المومنین کا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو نا ترازو کی نا تھوڑی قسمیں پہلے بیان کی ہیں یہاں. اچھا، علم صرف میں بات جو ہے، جو محل شاہد ہے، علم صرف میں حروف اصلی کو زائد سے پہچاننے کا معیار کیا ہے. علم صرف میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کلمے کے یہ حروف اصلی ہیں یا زائد ہیں تو پہچاننے کا معیار کیا ہے. تو عرض خدمت ہے میرے عزیزو، حروف اصلی اور زائد کو پہچاننے کا نا ترازو الگ الگ ہے. آپ کس کو چیک کرنا چاہتے ہیں؟ ثلاثی کو چیک کرنا چاہتے ہیں، رباعی کو چیک کرنا چاہتے ہیں، خماسی کو چیک کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ثلاثی مجرد کو ہے، ٹھیک ہے، اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ثلاثی مجرد کا جو معیار ہے وہ فا، عین اور لام ہے.
ثلاثی مجرد کے لیے ترازو فا عین اور لام ہے، وہ جو ہمارا کلمہ ہوگا ثلاثی، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں فا عین لام رکھیں گے، وہ ہمارا کلمہ کے حروف جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائیں گے وہ اصلی کہلائیں گے، اور جو ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ زائد کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ثلاثی مجرد کا جو ترازو ہے، ثلاثی مجرد کو تولنے والا فا عین اور لام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کلمہ میں حروف اصلی 3 سے زائد ہیں یعنی 4 ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو چیک کرنے کا جو معیار ہے فا عین اور 2 لام ہیں، فا عین اور 2 لام ہیں۔ اور اگر کسی کلمے کے حروف، ٹھیک ہے، 5 ہیں، حروف اصلی اس کے 5 ہیں، تو اس کو چیک کرنے کا جو معیار ہے فا عین اور 3 لام ہیں۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ترازو ایک نہیں ہے، ثلاثی کے لیے فا عین لام ہے، رباعی کے لیے فا عین اور 2 لام ہے، خماسی کے لیے فا عین اور 3 لام ہیں میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو ہو گئی ہماری یہ، ایک بات جو اگلی عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھلا یہ جو معیار دے رہا ہے، کہتا ہے چیک کرنے کا معیار ثلاثی مجرد کو فا عین اور لام ہے، فا عین لام کی جگہ پہ کیوں نہیں کہتا فعلا، ٹھیک ہے۔ جواب، اگر فعلا کہہ دیتا تو فاعلا اور فاعلا کو پھر شامل نہ ہوتا، ایک ایسا معیار دے رہا ہے جو سب کو شامل ہو جائے۔ ایک اور نکتہ جی وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد رباعی مزید فی کو جو چیک کرنے کا معیار ہے کیا ہے جناب علی؟ ثلاثی مجرد یا مزید یا رباعی مجرد مزید کو چیک کرنے کا معیار فعل ماضی ہے، فعل ماضی دیکھنا ہے آپ نے، مضارع کا صیغہ نہ دیکھنا، یعنی اس کا فعل جس کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ثلاثی مجرد کا جو مطلب ہے وہ فعل ماضی ہے نا، فعل ماضی کو دیکھنا ہے، اور فعل ماضی کا بھی ظاہراً پہلا صیغہ دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس کے سارے حروف اصلی ہیں یا کوئی زائد ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کے مجرد اور مزید فی کا معیار فعل کی ماضی ہے، اور اسم کے مجرد اور مزید فی ہونے کا معیار خود کلمہ ہیں۔ اسم کے مجرد اور مزید فی کا معیار خود کلمہ ہے، ذات کلمہ کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ظلم جو ہے یہ مجرد ہے، ظالم مزید فی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی بحث نا مقدماتی آپ کی خدمت میں وزن اور ان کے قواعد شروع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیان کی ہے کہ حروف اصلی اور زائدہ کو پہچاننے کا جب معیار کی بات کر رہا ہے تو ترازو کی قسمیں تھوڑی سی بیان کر دی ہیں، اور آپ کو بتایا ہے کہ علم صرف میں حروف اصلی اور زائدہ کو پہچاننے کا معیار فا عین اور لام ہے۔ جب یہ ہے تو اب جناب بتاتے ہیں کہ حروف اصلی کو حروف زائد سے تشکیل دینے کے لیے، کہ تشخیص دینے کے لیے کہ یہ حروف اصلی ہیں اور یہ زائد ہیں، کیا کرتے ہیں آگا جان؟ یہ ہم فا عین لام کو میرے عزیزو حروف اصلی کے جگہ پر رکھتے ہیں، جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے گا وہ اصلی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ حروف اصلی اور زائدہ کو چیک کرنے کا معیار فا عین اور لام رکھیں گے، مثلا کاتبا بر وزن فعلا، ٹھیک ہے۔ تو کاتبا جو کلمہ ہے، کاف کس کے مقابلے میں ہے؟ کاتبا، فعلا فا کے مقابلے میں تا، عین کے مقابلے میں با، لام کے مقابلے میں کاتبا فعلا، علما فعلا، عین فا کے مقابلے میں لام، عین کے مقابلے میں میم، لام کے مقابلے میں۔ تو چونکہ یہ کلمے فا عین لام کے ہر ایک مقابلے میں آ گئے ہیں، یہ سارے کے سارے آگا جان اصلی ہیں، ان میں کوئی زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس کے کچھ مزید قواعد بیان کیے جا رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ کیا کہ جی حروف اصلی کے مقابل میں کیا رکھتے ہیں؟ فا عین اور لام کو رکھا جاتا ہے،
اگر کلمہ میں اصلی حروف جو بات بتائی تھی وہی دوبارہ 3 سے زائد ہوں، کلمہ کے حروف اصلی 3 سے زائد ہوں تو ایک لام کو مقرر کیا جاتا ہے، اور جناب علی خماسی میں کیا ہوتا ہے 3 لام ہوتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو مطلب ہے بطور قاعدہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اگر کسی کلمہ میں حرف زائد ہو لیکن وہ حرف زائد، کسی کلمہ میں حرف زائد ہو لیکن وہ حرف زائد حرف اصلی کا ہم شکل ہو، تو کیا کرتے ہیں، تو خود حرف اصلی کو مقرر کیا جاتا ہے، یعنی تکرار کیا جاتا ہے۔ دوبارہ سننا، اگر کسی کلمہ میں حرف زائد ہو اور وہ جو زائد ہو، ٹھیک ہے، وہ حرف زائد حرف اصلی کا ہم شکل ہے، تو خود حرف اصلی کو کیا کیا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے۔ جیسے جناب دیکھنا سلمہ کا وزن ہے فعلا، تو جو لام ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک ہم جنس حرف دوسرا لام جو ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، لہذا ہم نے اس کے حرف اصلی میں اس کو کیا کیا ہے، تکرار کیا ہے۔ سلمہ کا وزن بنایا ہے فعلا، عین کو ڈبل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جل بابا کا وزن ہے فعلا، جل بابا فعلا لا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، یہ جو اوپر والی بات کی ہے، یعنی اگر کسی کلمہ میں حرف زائد ہو اور وہ حرف زائد جو ہے حرف اصلی کا ہم شکل ہو، یہ بات تھی نا، اگر ایسا نہ ہو تو کیا کرنا ہے، خود حرف زائد کو وزن میں جناب داخل کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے نا تو وہ حرف زائد کو آگے جو وزن لانا ہے نا اس میں اس کو زائد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے عالم من بر وزن فاعلن، عالمن میں وہ جو الف ہے وہ زیادہ ہے، وزن میں بھی دیکھو زائد کی ہے فاعلن، عالمن فاعلن، آ کی الف زیادہ، ادھر فا کے آگے الف لگائی ہے، وہ وزن میں بھی داخل کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا معلوم بر وزن مفعولن، ٹھیک ہے، تو لہذا وزن میں بھی وہ چیز جو ہے زیادہ ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 جو بطور قاعدہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، حروف وزن میں جو آگے وزن لگانا ہے ہم نے، حروف وزن میں ہر حرف کی حرکت وہی ہوگی جو اس کے مقابلے میں قرار پانے والے حرف کی ہے۔ حروف وزن میں یعنی جو آگے وزن ہے، ہر حرف کے اوپر فا لا الا اولا، ہر حرف کی حرکت وہی ہوگی جو اس کے مقابلے میں جس کو وزن کیا جا رہا ہے اس کی جو حرکات ہے وہی حرکتیں ان کے اوپر ہم نے دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ عالمہ کا وزن بنے گا جی، ٹھیک ہے، عالمہ کا وزن ہے فاعلا، ٹھیک ہے، کیونکہ عین کے اوپر فتح تھی، فا کے اوپر فتح دی، لام کے نیچے کسرہ تھا، عین کے نیچے کسرہ دیا، میم کے اوپر فتح تھی، لام کے اوپر فتح دی، علمہ فاعلا، علیم فعیلن، علوم فعولن، دیکھا جو اس کلمے کی حرکات ہیں وہی حرکات ہم نے وہ جو وزن ہے نا اور وزن کے جو حروف ہیں ان کے اوپر ہم نے دی ہے، تو کیا بات ہوئی، حروف وزن میں ہر حرف کی حرکت وہی ہوگی جو اس کے مقابلے میں پانے والے حرف کی حرکات ہیں۔ لیکن ایک بڑی مہم بات ہے، اگر کلمہ پر اعلال کے قواعد اثر انداز ہونے سے حرکات میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے، وہ جو کلمہ ہے اس پر اعلال کے قواعد لاگو ہوئے ہیں اور کلمے میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، تو ہم پھر کس کو چیک کریں گے، حرکات اصلی کو معیار بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کلمے کی نا اصل کو دیکھ کر نا وزن جو بنانا ہے اس کی اصل کو دیکھ کر آپ بنائیں گے۔ کیا مطلب ہے، اگر کسی کلمہ پر اعلال کی وجہ سے حرکات میں تبدیلی ہوئی ہے نا تو آگے جو وزن لائیں گے وہ اس کی اصل کو دیکھ کر نا آپ وزن
لگائیں گے. جیسے کالا ہے، اب کالا کا وزن کیا بنا ہے؟ کالا کا وزن بنا ہے فعلا. تو کالا کی آپ نے اصل دیکھی ہے تو مقابلے میں وزن لگایا ہے، ٹھیک ہے نا. کالا اصل میں تھا کاولا، بر وزن فعلا. یا مدو، ٹھیک ہے، یا مدو کا وزن بناتے ہیں یفعلو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصل میں تھا یم دو دو. یا مدو اصل میں تھا میرے عزیزوں کیا؟ یم دو دو یفعلو. تو لہذا آج ہے اگر اعلال کے قواعد جاری ہونے سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تو وزن میں آپ اس کی اصل کو دیکھ کر بنائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا جو ہے نا قانون ہے. پہلے میں اس قانون کو آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، ذرا غور فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن اور ان کے قواعد. کسی کلمہ کے حروف اصل کو حروف زائد سے تشخیص دینے کے لیے 3 حروف فا عین لام کو ترتیب کے ساتھ حروف اصلی کی جگہ رکھتے ہیں. توجہ، کسی کلمے کے حروف اصل کو حروف زائد سے تشخیص دینے کے لیے، اصلی کو زائد سے تشخیص دینے کے لیے 3 حروف فا عین لام کو ترتیب کے ساتھ حروف اصلی کی جگہ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر کتبہ ہے آپ کا، جی کتبہ بر وزن فعلا. کتبہ کے مقابلے میں کیا رکھا ہے؟ فا عین لام. کاف کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں. تا عین کے مقابلے میں ہے. با لام کے مقابلے میں ہے. تو جو بھی کلمہ فا عین لام کے مقابلے میں مکمل فیٹا جائے گا وہ سمجھو سارا کا سارا اصلی ہے. لیکن کچھ حروف فا عین لام کے مقابلے میں آ جائیں اور کچھ آگے پیچھے ہو جائیں، جو مقابلے میں نہیں آئے وہ زید ہیں. اور علما کا بر وزن فاعلا ہے. عین کس کے مقابلے میں؟ فا کے مقابلے میں لام، عین کے مقابلے میں میم، لام کے مقابلے میں تو اصلی ہو گیا. اور اسی طرح کلمات کے اوزان معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل قواعد کو اجرا کیا جاتا ہے. غور فرمائیے. حروف اصلی کے مقابل فا عین لام کو رکھا جاتا ہے. حروف اصلی کے مقابل فا عین لام کو رکھا جاتا ہے. اگر کلمہ میں اصلی حروف 3 سے زائد ہوں تو لام الفعل کو مقرر کیا جاتا ہے. فا عین لام پہلے ہوتی ہے، ایک لام اور آ جاتی ہے. اسی بنا پر ثلاثی کا وزن 1 لام رکھتا ہے، رباعی کا وزن 2 لام رکھتا ہے. کتنی پیاری بات کر رہے ہیں. اور خماسی کا وزن 3 لام رکھتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سالا کا وزن کیا ہے؟ فاعلا، صحیح ہے. سین فا کے مقابلے میں، حمزہ عین کے مقابلے میں، لام کے مقابلے میں. یہ کس کی ہے جی؟ ثلاثی کے بارے میں بتایا. ثلاثی کا جو وزن ہے، ٹھیک ہے، 1 لام ہے اس کا، ٹھیک ہے. فاعلا. درہم رباعی ہے، اس کا وزن 2 لام ہے. درہمن کا وزن فعلن. درہمن فعلن، فعین اور 2 لام ہیں رباعی کے جناب. سفرجلن کا وزن ہے فعلن. سفرجلن فعلن. تو خماسی کے کتنے وزن آ گئے گا جان؟ فاعین اور 3 لام ہیں. تمام جی، پہلا قاعدہ. اگلا بھائی، اگر کسی کلمہ میں حرف زائد ہو، توجہ، لیکن وہ حرف زائد حرف اصلی کا ہم شکل ہو. کلمہ میں حرف زائد ہو اور وہ حرف اصلی کا ہم شکل بھی ہو. جیسے سلمہ. سلمہ میں لام زائدہ ہے لیکن وہ لام جو مطلب ہے اصلی ہے اس کی ہم شکل بھی ہے. کلمہ سلمہ میں آغا جان لام زائدہ ہے اور حرف اصلی جو لام ہے اس کی ہم شکل بھی ہے، ٹھیک ہے. وجلببا، ٹھیک ہے. تو خود حرف اصلی کو مقرر کیا جاتا ہے.
تو وہ حرف اصلی جو ہے اس کو مقرر کیا جاتا ہے. جیسے سلمہ کا وزن کیا بنا رہا ہے؟ اسی دیکھو حرف اصلی کو ڈبل کر دیا، لام کو ڈبل کیا کے وزن میں لائیں. سلمہ فعلا، اور جلببا فعلا لا، جلبابا فعلا لا. ٹھیک ہے. یہاں ایک نقطہ ذرا غور فرمائیں. ممکن ہے آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ جناب چلو سلمہ کی تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ نا فعلا کے وزن پہ ہے، ایک اس کے جو ہے نا لام زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جلببا بر وزن فعلا لا، رباعی مجرد کا وزن فعلا لا ہے، تو اس میں کیوں ایک با زیادہ ہے؟ جلبابا میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک با زیادہ ہے، تو یہ تو بھائی کیوں زیادہ ہو؟ جلبابا رباعی کا یار وزن تھا نا فعلا لا، دہراجا فعلا لا، جلبابا فعلا لا. تو یہ سارے مثلاً ہم کہہ دیں کہ جو جیم ہے وہ فا کے مقابلے میں ہے، لام عین کے مقابلے میں، پہلی با پہلی لام دوسری با دوسری لام کے مقابلے میں ہے. یہ سارے اصلی، اس میں تو کوئی زیادہ نہیں ہے، جبکہ آپ با زیادہ کی یہاں کرنا چاہتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا رباعی مجرد کا وزن فعلا لا، اس میں دو حرف ایک جنس کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. رباعی مجرد میں دو حرف ایک جنس کے اس طرح نہیں ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو ایک جنس کے آ رہے ہیں، تو لہذا جلب مثلا اصلی ہے اور ایک با اس کے اندر زیادہ آئی ہے. ٹھیک ہے. جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں نے یہاں ایک عرض کی ہے کہ جلببا فعل لا کے وزن پر ہو تو ممکن ہے کہیں یہ رباعی مجرد ہے، یہ سارے اصلی ہیں، زیادہ کوئی نہیں ہے. سمجھے نا. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، وہ جو رباعی مجرد ہے فعل لا، اس میں دو حرف ایک جنس کے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا یہ جلببا فعل لا والا جو ہے اس میں ایک با زیادہ ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو خود حرف زید کو وزن میں داخل کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، کیسے آپ سمجھیں گے؟ اگر کسی کلمہ میں حرف زید ہو اور وہ حرف زید حرف اصلی کا ہم شکل ہو تو اس کو تکرار کیا جاتا تھا. لیکن اگر ایسا نہ ہو، حرف زید ہو لیکن وہ حرف اصلی کا ہم شکل نہ ہو، تو خود حرف زید کو وزن میں داخل کر دیا جاتا ہے. وہ حرف زید آگے وزن میں بھی آ جاتا ہے. جیسے عالمون بر وزن فاعلون، معلوم بر وزن مفعولون. تیسری جی حروف وزن میں یعنی آگے جو وزن لگانا ہے، ہر حرف کی حرکت وہی ہوگی جو اس کے مقابل میں قرار پانے والے حرف کے لیے ہے. اگلی بات پڑھنے سے پہلے دیکھ لو ادھر. نصرہ مثلا فعلا، جو نون کی حرکت ہے وہی فا کی حرکت ہے، جو سواد کی حرکت ہے وہی عین کی حرکت ہے، جو را کی حرکت ہے وہی لام کی حرکت ہے. یہ نا توجہ فرمائی. دہرجا فعلا لا، دال کی جو حرکت ہے فتح وہ فا کی حرکت ہے، ہا ساکن ہے عین ساکن ہے، را متحرک ہے فتح، لام متحرک ہے، جیم متحرک ہے فتح، لام بھی متحرک ہے. مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں حروف وزن میں ہر حرف کی حرکت ہوئی ہوگی جو اس کے مقابلے میں قرار پانے والے حرف کے لیے. علمہ کا وزن فاعلا، ٹھیک ہے، اور علیم کا وزن فعیل اور علوم کا وزن فعول ہوگا. اگر کلمہ پر اعلال کے قواعد، یہ قواعد بعد میں آنے والے ہیں، اثر انداز ہونے سے حرکات میں تبدیلی رونما ہو چکی ہو، اعلال کی وجہ سے تبدیلی آ چکی ہے، تو حرکات اصل کو اساس بنایا جائے گا. آپ اس کی اصل دیکھیں گے اور پھر وزن فٹ کریں گے. مثال کے طور پر کالا کا وزن فعلا ہے جی، کیونکہ کالا میں اعلال ہوا ہے. آپ اس کی اصل دیکھیں گے، اس لیے کہ اصل میں کاولا تھا، کاولا فعلا. نیل یمدو کا وزن کیا ہے جی؟ یفعلو. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اصل کو دیکھیں گے. اصل میں یم دو یفعلو. ٹھیک ہے. اور جناب غور فرمائیے، چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ کلمہ میں اگر ایک جنس کے حروف یعنی
حروف مشدد پائے جائیں، کلمہ میں اگر دو ایک جنس کے حروف پائے جائیں جو کہ مشدد ہوں کلمہ میں، تو اس کے ہم جنس کلمات کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں اصلی ہیں یا دونوں زائد ہیں، یا ایک اصلی ہے یا اور ایک زائد ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ اگر جناب عالی دونوں اصلی ہوں کلمہ میں، جو دو ایک جنس کے حروف پائے جا رہے ہیں، اگر یہ دونوں اصلی ہیں آقا جان، تو وزن میں جو وزن ہے اس کو حرف مشدد کے بغیر لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مرہ کا وزن ہے فعلا، اگر یہ دونوں حرف جو کلمہ میں پائے گئے دونوں زائد ہیں تو وزن میں بھی اس کو مشدد لاتے ہیں۔ جیسے اجلواز کا وزن ہے افعوال، لیکن تیسری صورت یہ بنی ہے اگر قابل تشخیص نہیں ہے کون سا حرف زائد ہے اور کون سا اصلی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے میں ہم کیا کرنا چاہیں گے؟ تو یہ دیکھیں گے آقا جان کون سا حرف زائد ہے، پہلا یا دوسرا، تو وزن میں جو فاعل لام ہے جو بھی اس فاعل لام کے مقابلے میں حرف ہوگا اس کو مشدد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر معلوم ہو کون زائد ہے اور کون اصلی ہے تو وزن کو حرف مشدد کے بغیر لائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میں پھر اس بات کو عرض کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اس کو پڑھتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ میں اگر دو ایک جنس کے حروف پائے جائیں اور وہ مشدد ہوں تو کلمات ہم جنس کو دیکھیں گے، ہم جنس سے پتہ چلتا ہے نا حروف اصلی و زائد کا، یہ دیکھیں گے کہ کلمہ میں جو دو حرف ایک جنس کے پائے گئے ہیں یہ دونوں اصلی ہیں یا دونوں زائد ہیں، یا ایک اصلی ہے اور ایک زائد ہے۔ اگر دونوں اصلی ہوں تو جو وزن لانا ہے اس کو جناب عالی جو ہے نا حرف مشدد کے بغیر لائیں گے، یعنی مشدد کے بغیر اس کو ذکر کریں گے۔ اگر دونوں زائد ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وزن میں بھی نا اس جو شد ہے اس کو لاتے ہیں، وزن میں بھی اس کو مشدد لاتے ہیں۔ لیکن اگر جناب عالی یہ ہو کہ قابل تشخیص نہ ہو کون سا اصلی ہے کون سا زائد ہے، تو پھر اس کو جو مطلب ہے وزن ہے نا اس کو مشدد کر دیا جاتا ہے، وزن کو پھر مشدد کر دیا جاتا ہے اگر قابل تشخیص نہیں ہے کون اصلی ہے اور کون زائد ہے۔ لیکن اگر قابل تشخیص ہے کون اصلی ہے اور کون زائد ہے تو پھر وزن کو حرف مشدد کے بغیر لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جناب عالی پڑھتا ہوں آپ کے لیے، ذرا توجہ کرنا۔ 4 نمبر پہ کلمہ میں اگر دو ایک جنس کے حروف مشدد پائے جائیں تو اس کے ہم جنس کلمات کی جانب مراجعہ کرتے ہوئے دیکھا جائے کہ دونوں اصلی ہیں یا دونوں زائد ہیں یا ایک اصلی دوسرا زائد۔ ایک کلمے کے ہو آپ نے دیکھا اس میں حرف مشدد پائے جا رہے ہیں تو پھر ہم جنس کلمات کو دیکھ کے یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں اصلی ہیں دونوں زائد ہیں، یہ ایک اصلی اور دوسرا زائد ہے۔ پہلی قسم کون تھی؟ مثلا پتہ چل گیا کہ دونوں اصلی ہیں، پہلی قسم میں وزن کو حرف مشدد کے بغیر لاتے ہیں، وزن کو حرف مشدد کے بغیر لاتے ہیں۔ جیسے جناب علی مرہ ادھر تو مشدد ہے را گزرا، لیکن وزن میں کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے کیونکہ دونوں اصلی ہیں، مرہ مارا را فعلا، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں اصلی ہیں نا میرے عزیزو۔ اور دوسری قسم میں وزن میں خود حرف مشدد کو لاتے ہیں۔ دوسری قسم کیا جی کہ دونوں زائد ہیں، یا دونوں اصلی تھے یا دونوں زائد ہیں، دونوں زائد ہیں، ٹھیک ہے، تو خود حرف مشدد کو لاتے ہیں۔ دوسری قسم میں وزن میں حرف مشدد کو لاتے ہیں، جیسے اجلواز ایک دوسرے کے ساتھ چپکنا، اس کا وزن افعوال۔ اور تیسری قسم میں اگر قابل تشخیص نہ ہو کہ کون سا حرف زائد ہے پہلا یا دوسرا، تو وزن کے فاعل لام میں سے جو بھی اس حرف کے مقابل ہوگا اسی کو مشدد کر دیا جائے گا۔
جیسے سلمہ کا وزن ہے فعل، اور احمرہ کا وزن ہے افعل، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر معلوم ہو کہ کون سا زائد ہے اور کون سا اصلی ہے تو وزن کو حرف مشدد کے بغیر لائیں گے۔ معلوم ہو کون زائد ہے کون اصلی تو وزن کو حرف مشدد کے بغیر لائیں گے۔ جیسے سید کا وزن ہے فعیل اور علی کا وزن ہے فعیل۔ مطلب تمام ہو گیا ہے، لیکن اپنی تسلی کے لیے میں یہ بات کر دوں، یہ بات تھوڑی کہیں رہ نہ گئی ہو مجھ سے، وہ یہ ہے کہ کلمہ میں دو ایک جنس کے حروف ہوں اور وہ مشدد ہوں تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں آقا جان اس کلمہ میں دو حرف جو ایک جنس کے پائے جا رہے ہیں اور مشدد ہیں، ہم جنس کی طرف دیکھو نا، ہم جنس کلمات کی طرف مراجعہ کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا دونوں حروف اس کے اصلی ہیں یا دونوں زائد ہیں یا ایک اصلی ہے اور ایک زائد ہے۔ اگر دونوں اصلی ہوں تو جو وزن لانا ہے اس کو مشدد کے بغیر لائیں گے، اگر دونوں زائد ہیں تو وزن میں بھی حرف مشدد لاتے ہیں، اگر قابل تشخیص نہیں ہے تو پھر وہ حرف زائد جس کے مقابلے میں ہے آ رہا ہے اسی کو مشدد کر دیتے ہیں۔ اگر قابل تشخیص ہے ایک زائد ہے فلانی اور ایک زائدہ ہے، ایک زائد ہے ایک اصلی اور تشخیص ہے، قابل تشخیص ہے، اصلی کون ہے زائدہ کون ہے، تو وزن میں حرف مشدد کے بغیر لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بحث ہماری آج کی یہاں تمام ہو گئی اور دو قاعدے رہ گئے ہیں جو کہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور ساتھ تمرینیں بھی اس کی ہو جائیں گی۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔